بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور حق کو باطن کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق تورات کی آیات چھپاتے تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطن باتیں بھی ملا لیتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جس کے ذریعے وہ جان بوجھ کر چھپانے اور حق اور باطن کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطن سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور پھر انہیں حق کو باطن کے ساتھ ملانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثیر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کو ثواب کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پہ سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر
ان پر آگ سے جلا دوں۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی؟ اس کا اندازہ ان دو حقائق سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مسکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم السیم رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زائد افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی دنیاوی نقصان سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔